عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 79 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ راویوں سے امام بخاری یا مسلم نے روایتیں کیوں لی؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے ایک اجماع نقل کیا ہے اپنی کتاب الثقات میں، اور تہذیب و تہذیب کے اندر ابن حجر سے بھی یہ مروی ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَئِمَّتِنَا خِلَافٌ أَنَّ الصَّدُوقَ إِذَا كَانَ فِيهِ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُو إِلَيْهَا فَالْاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ جَائِزٌ۔ اگر ایک بدعتی راوی ہے جو کہ سچا ہے اور اپنی بدعت کی طرف نہیں بلاتا ہے، یعنی جو روایت اس سے لی جا رہی ہے اس کے اندر اس بدعت کی طرف، یعنی اپنے مذہب کی تائید میں وہ روایت نہیں پیش کر رہا، فالاحتجاج بخبرہ جائز، تو اس کی اس خبر سے احتجاج لینا، اس پہ حجت پکڑنا جائز ہے۔ وَإِذَا دَعَا إِلَى بِدْعَتِهِ، اگر اس بدعت کی طرف بلاتا ہے، سقط الاحتجاج بأخبارہ، تو اس کی اس خبر سے احتجاج ساقط ہو جاتا ہے، اس پہ حجت نہیں کری جائے گی، یعنی اس پہ دلیل نہیں لی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی۔ جیسے کہ جعفر ابن سلیمان ایک معروف راوی ہے جو کہ شیعہ تھا، اس کے اوپر جرح کان یبغض الشیخین، یا ابو بکر و عمر سے بغض رکھتا تھا، باوجود اس عقیدے کے ائمہ اسلاف نے، اور اس طرح سے امام مسلم نے اس سے روایتیں لی اپنی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راوی سچا تھا، اس کے اوپر بات ہے کہ یہ صدوق تھا، بس یہ ہے کہ وہ روایتیں لیں جس کے اندر اس نے اپنی بدعت کی طرف، اپنے مذہب کی تائید میں روایتیں پیش نہیں کریں گے۔ اگر اپنی روایت اپنی مذہب کی تائید میں روایت پیش کرے گا تو اسے رد کر دیا جائے گا، اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ اصول ائمہ محدثین کا تھا۔ پھر اس چیز کو غور کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں جو شیعہ تھے وہ آج کے دور کے شیعوں کے عقائد نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ ابو بکر و عمر کے اوپر علی کو فضیلت دیتے تھے، اس لیے ان کو ائمہ شیعہ کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ کانا یتشیع، اکثر یہ ہوتا تھا کہ ابو بکر و عمر کے اوپر علی کو فضیلت دیتے تھے، اس لیے شیعہ کہتے تھے۔ تو چونکہ یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے تو لہٰذا ان سے روایتیں لے لی جاتی تھی۔ وہ بھی بدعتی ہونے کے باوجود کیوں لیتے تھے؟ ان روایتوں کو صرف لیتے تھے جس میں وہ اپنے بدعت کی تائید میں یا اپنے مذہب کی تائید میں روایتیں نہیں پیش کر رہے ہوتے تھے، یعنی عام روایتیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک سمپل سا اصول ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو اجماع بھی پیش کر دیا ہے، امام ابن حبان نے جو محدثین کا نقل کیا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔